تعالیٰ دے، اللہ کے ولی ہیں۔ ایک شخص آپ کا جاننے والا تھا، دوست تھا، اور مکہ مکرمہ زیارت کے لیے جا رہا تھا، طواف کے لیے، عمرے کے لیے۔ کہتا ہے حضرت یہ 10,000 درہم آپ کو دیتا ہوں، اس میں سے اس پیسوں سے ایک اچھا سا گھر خرید لیجئے گا، میں ذرا سفر کر کے جب واپس بصرہ آؤں تو مجھے رہنا ہے یہاں پر، آپ ماشاءاللہ ایماندار آدمی ہیں، مجھے فیور کیجئے گا، میرے ان پیسوں سے گھر خرید لیجئے گا۔ حضرت حبیب اعجمی نے اس سے پیسے لیے، وہ بندہ چلا گیا مکے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان دنوں بصرہ کے اندر آٹے کی، اناج کی قلت ہو گئی، لوگ بڑے پریشان، کھانے پینے کی تنگی ہو گئی۔ آپ نے 10,000 درہم جو اس نے دیے تھے اس کا آٹا خریدا اور غریبوں میں صدقہ کر دیا۔ دوستوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ پیسے اس نے آپ کے پاس امانت رکھوائے تھے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ آئے گا، اس کو ایک آفر کروں گا، قبول کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پیسے اس کو واپس مل جائیں گے۔ بہرحال وہ بندہ سفر کر کے آیا، کہتا حضرت کو گھر خرید لیا آپ نے میرے لیے، میں نے پیسے دیے تھے آپ۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں گھر خرید لیا ہے، باغ بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، درخت بھی ہیں اس میں۔ کہا اچھا بیوٹیفل، میں رہنا چاہوں گا اس گھر میں۔ فرمایا یہ گھر میں نے تمہارے لیے اللہ سے جنت میں خریدا ہے، تمہاری مرضی ہے، وہ گھر لے لو یا پیسے واپس لے لو۔ تھا بڑا عقیدت مند، اولیاء اللہ کے تصرفات اور ان کے کمالات کو مانتا تھا۔ اپنی بیوی سے مشورہ کرنے گیا کہ دیکھو پیسے میں نے دیے تھے حضرت حبیب اعجمی کو کہ گھر خرید لیں، ہم رہیں گے اس میں، مگر وہ کہتے ہیں ان پیسوں کے بدلے میں نے اللہ سے جنت میں گھر خریدا ہے، بتاؤ کیا کروں؟ پیسے واپس لے لوں یا آفر قبول کر لوں؟ بیوی بھی سبحان اللہ اللہ والوں کی ماننے والی تھی، کہتے ایسا کرو حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی سے جا کے کہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ لکھ کر دے دیں، ضمانت لکھ کر دے دیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں گھر ملے گا۔ یہ آئے واپس کہتے ہیں حضور آپ ذرا لکھ کر دے دیں، ضمانت دے دیں، کوئی رسید تو دینا کہ آپ جنت میں گھر دے رہے ہیں۔ تو حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مکتوب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ضمانت حبیب اعجمی کی طرف سے فلاں فلاں شخص کے لیے ہے کہ جس نے 10,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے فلاں بندے کے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ اب اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ حبیب اعجمی کے اس وعدے کو پورا کر دے۔ اس طرح کا ایک مضمون لکھ کر اس کو دے دیا۔ وہ بڑا عقیدت مند تھا، اس نے وصیت کی مر جاؤں تو کفن میں ایک پرچہ ڈال دینا۔ اس کا انتقال ہوا، حسب وصیت یہ پرچہ اس کے کفن میں ڈال دیا گیا۔ صبح ہوئی تو اس کی قبر پر ایک رکا پڑا ہوا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ برات نامہ ہے حبیب اعجمی کے لیے کہ جو اس نے اللہ کے ذمہ کرم پر جو نیت کی تھی اس بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا محل، وہ گھر جنت میں اس کو عطا فرما دیا۔ لوگ وہ پرچہ لے کے حبیب اعجمی کے پاس آیا، آپ بہت روئے، کہتے یہ اس شخص کے لیے برات نامہ نہیں ہے، میرے لیے بھی تو برات نامہ ہے، میرے رب نے میری لاج رکھ لی، میرے کہے کو پورا کر دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ اولیاء کرام کے فضائل کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ والے سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور بات پتہ چلی کہ جنت کے سودے ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے نا، بڑی صریح حدیث پاک ہے، کلیئر حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یعنی آج ہم اگر مسجد بنائیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے تو رب کریم انشاءاللہ جنت میں محل عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان دنیا میں رہ کر بھی جنت میں گھر بنا سکتا ہے، انسان دنیا میں ایسے کام کر سکتا ہے جو اس کی آخرت کو بہتر بنانے والے کام ہوں، اور ان میں سے ایک بہترین کام اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ کو کس قدر محبوب ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ حدیث کا مضمون ہے 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے صدقہ۔ بندہ جب صدقہ دیتا ہے نا تو جب بلا اترتی ہے تو صدقہ بلا اور بندے کے درمیان آ جاتا ہے اور اس کو روکتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، بندے پر بلا نہیں آنے دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور بچہ سمندری سفر پر گیا ہے، آپ دعا کر دیں خیر سے آ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایسا کرو صدقہ دے دو۔ صدقہ دے دیا۔ اب وہاں جس وقت یہ صدقہ دے رہا تھا نا، وہاں موجوں میں جہاز گھرا ہوا تھا، ڈوبنے کے قریب تھا،
کہ اچانک جہاز والوں نے سنا کہ کوئی ندا آئی کہ اے لوگوں تمہارا فدیہ صدقہ قبول کر لیا گیا ہے، اور پھر جہاز نارمل ہوا اور سفر کمپلیٹ ہوا۔ وہ بیٹا آ کر باپ کو بتاتا ہے کہ عجیب معاملہ ہو گیا تھا، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، پھر ہمیں یہ آواز آئی کہ تمہاری طرف سے جو فدیہ جو صدقہ دیا گیا وہ قبول ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بچہ سمندر کے سفر پر ہے، تم صدقہ دے دو۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں اور پھر خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، خرچ کرتے ہیں لیکن برڈن فیل کرتے ہیں، کیا کرے بھائی دینی پڑے گی زکوٰۃ پوری ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی ہوگا نا، اب زکوٰۃ بھی دیتے اور بوجھ بھی فیل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کبھی نہ کیا کرنا۔ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو خوش دلی کے ساتھ کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دینے والا ساتھ سجدہ شکر بھی کرے کہ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ بہت سارے لوگ بیچارے نہیں دے پاتے، مانگتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر دینے والا بنایا تو پھر شکر بھی ادا کرے۔ بوجھ سمجھ کر دیں گے تو پھر اس کا اجر نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر کسی کو دیں تو اترائیں نا، اس پر احسان نہ جتائیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے صدقے باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ لوگ جب کسی کی مدد کرتے ہیں بعد میں اسی کو یاد دلا رہے ہوتے، یاد ہے نا قرضہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا، نوکری میں نے دلائی تھی، میرے پاس آیا تھا چپل پہن کر، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کاروبار کرنا سکھایا، آپ نے مدد کی، بڑی اچھی بات تھی۔ یہ جو اب آپ کر رہے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے صدقے کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور دل آزاری بھی کر رہے ہیں، یہ باطل ہو جاتا ہے صدقہ۔ نہ بتائیں کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے کسی کی کیا ہیلپ، اس کو بھی نہ چچائیں، بلکہ سچی بات یہ کہ اگر میں نے کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، تو کمال کیا کیا، مجھے بتائیں نا۔ اللہ نے دیا تو یہ کیا نا، نہ دیتا تو میں کیا کرتا؟ تو اگر رب نے یہ موقع دیا تو اللہ کی مہربانی، میرا کیا کمال ہے اس میں؟ لیکن لوگ دیتے بھی ہیں اور جتاتے بھی ہیں۔